فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ دہلی کی ایک عدالت نے بھارت راشٹر سمیتی BRS لیڈر کی کویتا کو مبینہ دہلی ایکسائز پالیسی اسکیم کیس کے سلسلے میں 15 اپریل تک CBI تحویل میں دے دیا۔ خصوصی جج کاویری باویجا نے CBI اور کویتا کے وکیل کے دلائل کی سماعت کے بعد یہ حکم صادر کیا۔ رپورٹ کے مطابق IANS کی قبل از موصولہ اطلاع میں CBI کی جانب سے بھارت راشٹر سمیتی BRS کی MLC کویتا کو مبینہ ایکسائز پالیسی اسکیم میں گرفتار کیے جانے کے بعد دہلی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ کویتا کو جو منی لانڈرنگ کیس میں جس کی تحقیقات ED کر رہی ہے 23 اپریل تک عدالتی تحویل میں ہے۔ جمعرات کے روز 12:50 CBI نے تہاڑ جیل نمبر 6 سے گرفتار کر لیا۔ CBI نے کویتا کو عدالت میں پیش کیا اور 5 روزہ تحویل میں دینے کی گزارش کی۔ ایجنسی نے کہا کہ وہ دہلی کی 2021-22 کی ایکسائز پالیسی میں فوائد حاصل کرنے وجے نارائن اور دیگر کے ذریعے عام آدمی پارٹی کو 100 کروڑ روپے کی ادائیگی کے منصوبے میں اہم سازش تھی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عید الفطر کے موقع پر مشیر حکومت و سابق وزیر محمد علی شبیر کے قیامگاہ واقع جوبلی ہلز پہنچ کر انہیں اور ان کے ارکان خاندان کو مبارکباد دی اور وہاں پہنچ گئے اور تقریباً 1 گھنٹے تک خوشگوار ماحول میں ارکان خاندان کے ساتھ وقت گزارا۔ محمد علی شبیر نے عید الفطر کی خصوصی ڈش شیرخورمے سے چیف منسٹر کی تواضع کی۔ بتایا گیا ہے کہ محمد علی شبیر نے اپنی قیامگاہ پر عید کے روز دوپہر میں عید میلاد تقریب کی منعقد تھی اور چیف منسٹر اور ریاستی وزیر و دیگر مہمانوں کو مدعو کیا تھا۔ چونکہ چیف منسٹر کو دہلی جانا تھا، انہوں نے پہنچ کر وہاں پر عید کی مبارکباد دینے کے بعد واپس ہو گئے۔ بعد ازاں ڈپٹی چیف منسٹر بھارتی وکرمارکا، ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی، ڈی سریدھر بابو، پونم پربھاکر، انچارج AICC دیپا داس منشی اور دانم ناگیندر کے علاوہ مولانا محمد حسام الدین جعفر پاشا، مشتاق ملک اور دیگر نے اس دوران شرکت کی اور شیرخورمہ سے توقع کی۔ محمد علی شبیر نے بتایا کہ چیف منسٹر نے ماہ رمضان اور عید الفطر کے پرامن اور خوشگوار ماحول میں اختتام پر چیف منسٹر پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایک انٹرویو میں رجت شرما کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کیا آپ کے CR حکومت کی جانب سے جیل میں ڈالنے کا بدلہ لے رہے؟ ریونت ریڈی نے سنسنی خیز جواب دیتے ہوئے کہا کہ بدلہ بھی شروع کہاں ہوا ہے۔ رجت شرما نے پوچھا کہ BRS لیڈر اکثر یہ کہہ رہے کہ شیر ابھی آرام کر رہا، بہت جلد باہر آ جائے گا۔ جواب میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ آ جاؤ، یہاں بندوق تیار ہے، ایک ہی گولی میں کام تمام ہو جائے گا۔ ریونت ریڈی نے مزید کہا کہ میں کتے بلیوں کو نہیں مارتا، مارا تو شیر کو ہی ماروں گا۔ یہ پروگرام رات 10 بجے نشر ہونے والا ہے، اس کا پرومو ٹویٹر پر بھی شیئر کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت دھان کی خریداری کے لیے اس سلسلے میں کسانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کو برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے ضلع ہیڈ کوارٹر جنگاؤں کی ایک زرعی مارکیٹ میں کم قیمت کی پیشکش پر دھان کے کسانوں کے احتجاج کے بارے میں میڈیا کی ایک رپورٹ کا جواب دیا۔ ریونت ریڈی نے کہا حکومت عہدیداروں اور تاجرین کے درمیان خفیہ مفاہمت کی اجازت نہیں دے گی تاکہ کسانوں کے ساتھ ناانصافی کی جا سکے۔ انہوں نے ضلع جنگاؤں کے ایک عہدیداروں کی ستائش کی جس میں نہ صرف کسانوں کو کم قیمت کی پیشکش کرنے والے تاجرین کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے کا حکم دیا بلکہ مارکیٹ کے ایک عہدیدار کو معطل بھی کر دیا جس نے کسانوں کے مسائل کی یکسوئی میں غفلت کا مظاہرہ کیا تھا۔ چیف منسٹر ریاست بھر کے عہدیداروں سے اپیل کی کہ وہ دھان کی خریدی کے سلسلے میں چوکنا رہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ حیدرآباد لوک سبھا حلقے کے کاماٹی پورہ، عثمان باغ اور بنڈلہ گوڑا علاقوں کے پیدل دورہ کرتے ہوئے صدر مجلس نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی۔ واضح ہے کہ ملک میں لوک سبھا انتخابات کا بگل بج گیا، پہلے ہی کئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا، تاہم صدر مجلس نے ماہ رمضان المبارک کے اختتام اور عید کے فوری بعد اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس موقع پر عوام کی جانب سے صدر مجلس کا استقبال کرتے ہوئے ان کی جگہ جگہ گل پوشی کی گئی اور ان کا استقبال کیا گیا۔ صبح 8 بجے سے 10:30-11 بجے تک عروج ماڈل اسکول ہاشم آباد میں انشاءاللہ پیدل دورہ ہوگا۔
اور پھر شام میں فاروق نگر فاطمہ نگر میں 4 بجے کے بعد مغرب تک انشاءاللہ تعالی انتخابی مہم کا پیدل دورہ ہوگا. تو مقامی مجلس کے صدر معتمدین اراکین سے میری گزارش ہے کہ آپ ان دونوں دوروں میں شرکت کریے اور ہم کو اپنی انتخابی مہم الحمدللہ آج ہم نے بعد نماز جمعہ کے بعد اس کا آغاز کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم مل کر حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کریں گے. اور ہم کو یہ کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھے, زیادہ سے زیادہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھے. ہم عوام سے بھی اپیل کرتے جائیں گے کہ وہ اس دن نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں. تو انشاءاللہ تعالی آج سے انتخابی مہم کا آغاز ہوا ہے اور 19 تاریخ کے دن انشاءاللہ تعالی میں پرچے نامزدگی داخل کروں گا. جمعے کی نماز کے بعد آپ تمام سے سننے والوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ دعا فرمائیے. اور ایک پہلا مرکزی جلسہ 19 اپریل کے دن پیگل کنٹے کے پاس منعقد کیا جا رہا ہے, جس میں مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین اسمبلی, اراکین قانون ساز کونسل, اراکین بلدیہ اور قائد مقننہ جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا. آپ تمام سے اپیل ہے کہ اس جلسے میں بھی شرکت کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونے کی قیمت تاریخی طور پر بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. بین الاقوامی بازار میں تیزی کے پیش نظر ہندوستان کے ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج پر ڈیلیوری کے لیے سونے کی وعدہ قیمت 72,423 روپے فی 10 گرام ہو گئی ہے. وہیں بین الاقوامی بازار میں اس کی قیمت 2,395.29 ڈالر فی اونس ہے. ایم سی ایکس پر سونے کے وعدہ قیمت 779 روپے فی 10 گرام کا اضافہ ہوا, جو گزشتہ کاروباری سیشن میں بند ہونے والی قیمت 74,644 روپے سے 1.9% زیادہ ہے. وہیں ملک بھر کے اہم شہروں میں خوردہ سونے کی قیمت میں کچھ تبدیلی درج کی گئی ہے. دہلی میں 24 قرات سونے کی قیمت 72,380 روپے فی 10 گرام, ممبئی میں 72,230 روپے فی 10 گرام, چنئی میں سب سے زیادہ 73,370 روپے فی 10 گرام, جبکہ بنگلور اور کولکاتہ میں 72,230 روپے فی 10 گرام ہے. دہلی ہائی کورٹ نے ٹاٹا سینسس پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے بنائی گئی ایک فرضی ویب سائٹ کو بند کرنے کا حکم دیا ہے, جس کے ذریعے ایک پونزی اسکیم کو فروغ دیا جا رہا تھا. www.tatarestart.com کے تحت چلنے والی دھوکہ دہی والی ویب سائٹ پر ٹاٹا سینسس نے غیر حقیقی منافع کے وعدوں کے ساتھ سرمایہ کاروں کو لالچ دینے کا الزام لگایا تھا. جسٹس سنجیو نیرولا نے ویب سائٹ کے پیچھے کی اکائی ٹاٹا ری اسٹارٹ کے خلاف ایک عبوری حکم امتناعی جاری کیا کہ وہ ٹاٹا نام یا ٹاٹا سینسس کے رجسٹرڈ ناموں سے ملتے جلتے کسی بھی نشان کا استعمال بند کرے. عدالت نے ویب سائٹ کو فوری طور پر ہٹانے اور ڈومین نیم رجسٹرار کو ڈومین بلاک یا معطل کرنے کی ہدایت کی. نیشنل کانفرنس نے وادی کشمیر کی 2 سیٹوں کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا. پارٹی کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بارہمولہ لوک سبھا سیٹ سے, جبکہ پارٹی کے سینئر لیڈر آغا سید روح اللہ مہدی سری نگر لوک سبھا سیٹ سے الیکشن لڑیں گے. یہ اعلان پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے گپکار میں واقع اپنی رہائش گاہ پر میڈیا کے سامنے کیا. اس موقع پر عمر عبداللہ, آغا سید روح اللہ کے علاوہ پارٹی کے دیگر سینئر لیڈران موجود تھے. واضح ہے کہ نیشنل کانفرنس نے جنوبی کشمیر کی لوک سبھا سیٹ سے پارٹی کے سینئر لیڈر میاں الطاف احمد کو پہلے ہی امیدواری دے چکی ہے. جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنی امیدواری کے اعلان کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اس ضمن میں تفصیلات بتائی اور کہا کہ شمالی کشمیر کی لوک سبھا سیٹ سے میرا مقابلہ کسی امیدوار کے خلاف نہیں بلکہ ان کے طاقتوں کے خلاف ہے جو ان امیدواروں کے پیچھے کھڑی ہے. برطانوی حکومت نے ملک میں آنے والے افراد کی تعداد کو محدود کرنے کے لیے نئے قواعد لاگو کر دیے ہیں. نئے قواعد کے تحت ہنرمند اور فیملی ویزے پر برطانیہ آنے والوں کے لیے کم از کم تنخواہ کی شرط میں اضافہ کیا گیا اور اسکاڈر ورکرز کے برطانوی ویزا کے لیے تنخواہ کی حد 26,200 سے بڑھا کر 38,700 پاؤنڈ کی گئی ہے. تاہم کم از کم تنخواہ کی حد ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر اور ٹیچرز وغیرہ پر لاگو نہیں ہوگی. نئے قواعد کے تحت سوشل کیئر کے شعبے میں کام
کام کرنے والے افراد اب زیر کفالت افراد کو برطانیہ نہیں لا سکیں گے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے فیملی ویزے کے لیے بھی کم از کم تنخواہ کی حد 18,600 بڑھا کر 29,000 پاؤنڈ کی گئی ہے۔ فیملی ویزے کے لیے کم از کم تنخواہ کی حد کو 2025 تک پہلے 34,500 اور پھر 38,700 پاؤنڈ کر دیا جائے گا۔ تاہم فیملی ویزے پر مقیم افراد پر ویزے کی تجدید کے وقت نئے قواعد کا اطلاق نہیں ہوگا۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے ایران کی جانب سے تل ابیب پر حملے کی دھمکی کے بعد کہا کہ ہم غزہ کے علاوہ دیگر خطوں میں بھی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق انہوں نے جنوبی اسرائیل میں فضائیہ بیس پر دورے کے دوران کہا کہ غزہ میں جنگ جاری ہے لیکن دیگر خطوں میں بھی جنگ کی تیاری کر رہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان ایسے وقت سامنے آیا جب ایران نے اسرائیلی حملے پر دھمکی دی ہے۔ یہ دھمکی اس وقت دی گئی جب تل ابیب کے فضائی حملے میں پاسداران انقلاب کے کمانڈوز جاں بحق ہو گئے تھے۔ فلسطینی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے اپنے بیٹوں کو اسرائیلی بمباری میں نشانہ بنا کر قتل کیے جانے کے باوجود کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے مفادات ہر چیز پر اب بھی مقدم رہیں گے۔ وہ اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ ان کے بیٹوں اور خاندان کے دوسرے افراد کی ہلاکت سے جنگ بندی مذاکرات پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کیا حماس اب بھی اسرائیل کے ساتھ مذاکرات جاری رکھ سکے گا؟ ہانیہ نے ہر صورت اور ہمیشہ فلسطینی مفادات کو ہی ترجیح رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم یعنی حماس اب بھی ایک معاہدے کے لیے کوشاں ہیں لیکن قبضہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہا کہ اسے ہمارے مطالبات سے گریز کرتے ہوئے جنگ بندی سے فرار کا موقع مل جائے۔ بین الاقوامی خبر رسائی ادارے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN ہیڈ لائنز اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔